اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 پابندی کے ساتھ آپ چینل کو بھیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج اسی چینل پر ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے رات 9 بجے اسی چینل پر۔ آج کے بیان کا بہت اہم ٹاپک عنوان ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ ایکچولی میں ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے بھگوا آتنکوادیوں نے پورے ملک کو، ظالموں نے، قاتلوں نے پورے ملک کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے، تو اب میں مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ سچے، اچھے، سیکولر اور وفادار ہندوؤں سے بھی کہہ رہا ہوں اور مسلمانوں کو بھی بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اب آپ کا ہمارا ظلم اور ظالموں کے خلاف میدان میں آنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ظلم کے خلاف بہت اہم بیان ہوگا، اور ملک کے ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اس پر بہت اہم بیان ہوگا۔ رات میں آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو سنیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کو سننے کی دعوت دیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، گزشتہ کل پارلیمنٹ میں راہل گاندھی آخر واپس آ گئے اور مودی جی بوکھلا گئے، بی جے پی تل ملا گئی۔ راہل کا گزشتہ کل جو انداز تھا، ایک دہاڑتے ہوئے، بکھرے ہوئے شیر کی طرح اور ایک وفادار ہندوستانی کی طرح انداز تھا، جو ملک کو بچانے کے لیے ایک دم یوں سمجھیے کہ ظالموں اور قاتلوں پر بفر گیا۔ راہل نے صاف طور سے یہ کہا مودی جی کو، کہ راہل نے کہا کہ مودی جی تم راون ہو، ڈائریکٹ راون کہا۔ امیت شاہ اور اڈانی کو راون کا بھائی اور بیٹا قرار دیا۔ اتنا سخت انداز راہل نے اپنایا کہ مودی جی تو حق کا بکا رہ گئے۔ عدم اعتماد، اوشواس تحریک پر راہل کی دھواں دھار تقریر سے ایوان کے در و دیوار ہل گئے، اور راہل گاندھی نے کہا مودی جی کو اشارہ کرتے ہوئے، ہاتھ دکھاتے ہوئے کہ سری لنکا کو بھگوان ہنومان نے نہیں بلکہ راون کے تکبر نے جلایا تھا، یعنی تمہارا بھی تکبر اس ملک کو جلا رہا ہے۔ بی جے پی کے لوگوں کو آج ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری تقریر کا موضوع آج اڈانی نہیں ہے۔ رومی نے کہا تھا کہ جو لفظ دل سے آتے ہیں وہ دل میں جاتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی جی آپ حب الوطن نہیں ہیں، وطن سے محبت کرنے والے نہیں، آپ ملک کے غدار ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم اور بھاجپائیوں سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے وزیر اعظم منی پور نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے ملک کا قتل کیا ہے، یہ جنگ
یہ جو منی پور میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی لگائی ہوئی آگ ہے. آپ بھارت ماتا کے رکھوالے نہیں ہو, آپ بھارت ماتا کے قاتل ہو. میں منی پور میں اپنی ماں کے قتل کی بات کر رہا ہوں. ایک میری والدہ یہاں بیٹھی ہے اور ایک منی پور میں ہے. تو راہل گاندھی کا جو گزشتہ کل کا انداز تھا واقعتاً دل کو چھو لینے والا انداز تھا, اور مودی کو ڈائریکٹ راون کہنا اور ایسے ہی اڈانی اور امیت شاہ کو ایک کو راون کا بیٹا جی اور ایک کو راون کا بھائی کہنا, یہ انداز راہل کا پہلی مرتبہ دیکھا گیا. ناظرین, اس وقت ریاست ہریانہ نو اور میوات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں کہ نو اور میوات میں جس طریقے سے بھگوا آتنک وادیوں نے آتنک واد کا ننگا ناچ کھیلا اور مسلمانوں کی دکانوں مکانوں کو آگ لگایا, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج گزشتہ کل جمعیت علماء ہند کے حضرت مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی, ان دونوں نے ملک کے مسلمانوں سے اور اچھے سچے وفادار بھارتیوں سے اپیل کی ہے کہ ذات پات اور دھرم دیکھے بغیر انسانیت کی بنیاد پر آپ نوح کے مظلومین کی متاثرین کی مدد کریں. الحمدللہ جمعیت علماء ہند تو یہ کام کرتی ہے, اور ابھی بھی جمعیت علماء ہند میدان میں اتر چکی ہے, اور جمعیت علماء ہند ذات اور دھرم دیکھے بغیر ہمیشہ کی طرح بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں کو بھی ہر راحت والی چیزوں کو پہنچانے کا جمعیت علماء کام کر رہی ہے. اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں تمام بھارتیوں سے, تمام لوگوں سے, کہ انسانیت کی بنیاد پر نوح اور میوات کے متاثرین اور مظلومین کی مدد کی جائے. جہاں تک میں بات کروں بھگوا آتنکوادیوں کی, تو بھگوا آتنکوادی تھمنے کا نام نہیں لے رہے, کیونکہ مودی جی ابھی تک بے شرمی کے ساتھ خاموش ہے. ابھی بھی خبریں آ رہی ہے کہ 50 پنچایتوں نے باقاعدہ لیٹر لکھ کر تاجروں کے, مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, پولیس والے ان کے ساتھ چل رہے ہیں, بھگوا آتنکوادی مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں, مگر وہاں کے SDM نے اس بات سے انکار کیا, لا علمی ظاہر کی کہ مجھے معلوم نہیں. 50 پنچایتوں کا باقاعدہ ایک ان کا بھی پروگرام ہوا, اس پروگرام میں بھی انہوں نے مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. ریلیاں نکال کر مائک کے ساتھ میں باقاعدہ پولیس والوں کی موجودگی میں ریلی نکال کر انہوں نے مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا, مگر بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ وہاں کے SDM کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ناظرین, گیان واپی مسجد سروے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ میڈیا رپورٹنگ پر روک لگا دی جائے. جی ہاں, وارانسی میں گیان واپی مسجد احاطے کی جاری ASI سروے کے دوران وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ نے میڈیا کو پابند کیا ہے کہ وہ سروے کی اسپاٹ رپورٹنگ سے باز رہے. ساتھ ہی ASI افسران کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ سروے کے کسی بھی نقطے کو کسی سے بھی شیئر نہ کرے. ایکچوئل میں سروے میں کچھ ہو یا نہ ہو, مگر بھگوا آتنکی غلط خبریں سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں, اور میڈیا ہمارے یہاں 90% میڈیا تو رکھیل کا کردار ادا کر رہی ہے, جو گودی میڈیا اور آتنکی میڈیا ہے. تو اس لیے بہت اچھا یہ آدیش آیا ہے, بس اس پر عمل ہونا چاہیے کہ وارانسی ضلع کورٹ نے میڈیا کو پابند کیا ہے کہ وہ اسپاٹ رپورٹنگ سے باز رہے. ناظرین, اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. NCP کے سپریمو شرد پوار کا ایک بڑا بیان آیا ہے. جی ہاں, اور انہوں نے باقاعدہ ایک چونکا دینے والا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے میں نے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ سے کہا تھا کہ BJP پر بھروسہ مت کرو. جی ہاں, ایک کتاب کی اجرا اور ریلیز کے پروگرام کے دوران شرد پوار, جو بابری مسجد کی شہادت کے وقت ڈیفنس منسٹر تھے, وزیر دفاع تھے, انہوں نے پروگرام میں کہا کہ میں اس میٹنگ میں اس وقت کے وزیر داخلہ شنکر راؤ چوہان اور ہوم سیکریٹری مادھو گوڈبولے کے ساتھ موجود تھا. پوار نے کہا اس میٹنگ میں وجے راجے سندھیا نے اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو یقین دلایا تھا کہ بابری مسجد کو کچھ نہیں ہوگا. شرد پوار نے کہا کہ میں نے وزیر داخلہ اور ہوم سیکریٹری
ने सोचा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन नरसिम्हा राव ने सिंधिया पर भरोसा किया, यानी बीजेपी के लीडर पर भरोसा किया। शरद पवार ने कहा कि मैंने नरसिम्हा राव से कहा था कि इन लोगों पर भरोसा मत करो। आखिर भरोसा किया और फिर जो कुछ बीजेपी और आरएसएस के और बजरंग दल के उस वक्त के आतंकवादियों ने 500 साल पुरानी मस्जिद के साथ जो कुछ किया वो लोगों ने देखा। तो शरद पवार ने एक बयान दिया और साफ तौर से कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले मैंने नरसिम्हा राव से कहा था कि विजय राजे सिंधिया यानी बीजेपी पर भरोसा मत करो। मेरा ख्याल मुल्क की जनता को भी बीजेपी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना इससे भी ज़्यादा बुरे दिन, इससे भी ज़्यादा दंगे फसाद, रेप होंगे, मॉब लिंचिंग इससे भी ज़्यादा होगी और महंगाई इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि 3 दिन पहले दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। राहुल साहब जो पूना से वहाँ पर गए और बड़ी मेहनत की और तकरीबन मुल्क के 250-300 अलग अलग मुल्क के तमाम ही वो लोग जो समाज में बड़ा काम करते हैं, कर सकते हैं और जिनके काम और जिनकी आवाज़ में दम है, ऐसे तकरीबन 300 लोगों को राहुल जी ने वहाँ पर जमा किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मैं आपको बताऊं कि उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था। वो मीटिंग थी यूसीसी, यानी वो जो नापाक बिल बीजेपी लाकर मुल्क को तोड़ना चाहती है और अंग्रेज़ों की तरह इस मुल्क को तकसीम करना चाहती है। तो यूसीसी के खिलाफ बड़ी खबर आ रही है कि ममता दीदी ने भी यूसीसी का विरोध कर दिया। ऐसे ही केरला में भी बाकायदा असेंबली में करारदाद पास करते हुए यूसीसी का विरोध किया गया और हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी में हमने भी दिल्ली में सब ने मिलकर यूसीसी का विरोध किया। एक्चुअल में यूसीसी भी एक बोतल में बंद जिन है जिसको 2024 से पहले बीजेपी खोलना चाहती है ताकि दंगे फसाद और नफरतें पैदा हो, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई झगड़े हो और फिर बीजेपी को इसका पूरा फ़ायदा मिले। लेकिन तकरीबन हिंदू समाज भी यूसीसी के खिलाफ है। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, दलित, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, बहुत सारे समाज, मुस्लिम सब यूसीसी के खिलाफ है, क्योंकि यूसीसी प्यारे संविधान के और मुल्क के खिलाफ है। आइए नाज़रीन, इस वक्त राहुल गांधी के पार्लियामेंट में आने के बाद एक हंगामा बरपा है, क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्ट मोदी जी को रावण कह रहे हैं। अमित शाह और अडवाणी किसी को रावण का बेटा तो किसी को रावण का भाई कह रहे हैं। तो अब हंगामा तो हो रहा है और राहुल गांधी वापस आ गए। उन्हें नापाक चाल चल के इसीलिए तो पार्लियामेंट की सदस्यता से निकाला गया था कि ताकि बोलने वाला कोई न रहे, लेकिन राहुल ने पहले ही दिन हंगामा कर दिया। तो अब उस हंगामे को देखकर मोदी जी तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं या फिर खिसिया गए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया, भारत छोड़ो का नारा, जो अंग्रेजों के दौर में हमने लगाया था, हम सब ने लगाया था और अंग्रेजों को जो यही घटिया हरकत करके हिंदू मुसलमानों में नफरत करके राज करना चाह रहे थे, तो उस वक्त हम हिंदू मुस्लिम एक हुए थे और यही नारा लगाकर, भारत छोड़ो का नारा लगाकर हमने उन जालिमों को, उन दंगाइयों को, उन फसादियों को जो हमको लड़ाते थे आपस में, उनको भगाया था। अब मोदी जी भी वो नारा लगा रहे, भारत छोड़ो का नारा। तो कांग्रेस ने पूछा कि भैया ज़रा बीजेपी और मोदी जी से पूछा कि ज़रा बताओ तो सही, उस वक्त जब हम मुल्क की आज़ादी सब मिलकर लड़ रहे थे तो तुम और तुम्हारा पूरा टोला कहाँ खड़ा था? क्योंकि सब जानते हैं आरएसएस और पूरा भगवा टोला अंग्रेज़ों की वफादारी का हक अदा कर रहा था और अंग्रेज़ों का वादा माफ गवाह जो बने हुए थे वो आज बीजेपी के लीडर और रहनुमा और रोल मॉडल माने जाते हैं। तो कांग्रेस ने भी पूछा कि ज़रा बताओ तो सही कि मुल्क की आज़ादी में बीजेपी ने क्या हिस्सा लिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आदिवासी दिवस था। पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी दिवस जिस अंदाज में मनाया गया मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पर हर जगह यही काम हुआ है। आदिवासी दिवस आदिवासियों ने मणिपुर को लेकर मनाया। मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो मामला किया गया है, नंगा घुमाकर परेड करवाया गया और उनका रेप हुआ और बड़ी बर्बरता जो आदिवासियों के साथ हो रही है पूरे मुल्क में, सिर्फ मैं मणिपुर की बात नहीं करूँगा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार ने
جو نربھر معاملہ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے بربرتا کا معاملہ کیا جا رہا ہے اور حیوانیت اور درندگی کا معاملہ کیا جا رہا ہے, تو گزشتہ کل آدیواسی دیوس میں آدیواسی بھائیوں کے ساتھ مسلمان اور تمام ہی اچھے سچے ہندو بھی مل کر انہوں نے منی پور کو یاد کیا, اور منی پور پر جس بے شرمی کے ساتھ مودی جی خاموش ہے اس کی بھی تمام لوگوں نے نندا کی, اور مودی جی کے لیے اتنے خطرناک نعرے لگے. ایکچوئل میں آج تک کے جتنی گالیاں 70 سالوں میں مودی جی کو پڑی ہے, یعنی وہ جو پی ایم کا جو پد ہوتا ہے, آج تک کے پی ایم پد کی جتنی بے عزتی اس وقت ہوئی ہے مودی جی کے دور میں, یعنی مودی جی نے ایسی ایسی گھٹیا حرکتیں کی ہے کہ لوگ اب ایسے ایسے نعرے لگا رہے ہیں کہ مجھے اپنی زبان سے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ مودی جی کو لوگ گالیاں تک کے دے رہے ہیں, اور کھلے عام مائک میں لوگ. یعنی آپ سوچئے کہ کتنے گھٹیا کام مودی جی نے کیے ہیں, اور وزیر اعظم کے پد کو بھی انہوں نے کتنا بدنام کیا ہے. تو گزشتہ کل باقاعدہ نندربار میں بھی ہمارے AVHF کے الپ سنکھیانک وکاس حق پریشد کے اور وہاں کے باقاعدہ نگر سیوک, جی ہاں کاپ ممبر عارف بھائی بھی ریلی میں موجود تھے. انہوں نے ساری ویڈیوز مجھے بھیجی ہے کہ نندربار میں بھی آدیواسیوں نے بہت بڑی ریلی نکالی, اور اس ریلی کے ذریعے سے اس ظالم قاتل بے شرم سرکار کا نشید کیا. جلگاؤں میں بھی, ممبئی میں بھی, پونے میں بھی, ہر طرف آدیواسیوں نے ریلی نکال کر منی پور میں ہوئی بربرتا اور حیوانیت اور درندگی کا نشید کیا. اور خاص بات اس میں یہ بھی رہی ہے کہ اس آدیواسی دیوس کے موقع پر UCC یعنی جو مودی جی ایک ناپاک اور گھٹیا بل لا کر ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کا بھی زبردست انداز میں آدیواسیوں نے بھی وروध کیا, کیونکہ UCC مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ مسلمانوں سے زیادہ کئی نان مسلم بھائیوں کا مسئلہ ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ, کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. آئیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے, سنسد کی خبر ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ سنسد میں راہل گاندھی واپس آ گئے ہیں, اور راہل گاندھی راون پر سیدھا برس رہے, راون کے بھائی پر بھی برس رہے, راون کے بیٹے یعنی امت شاہ پر بھی برس رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, راون جو ڈیرنگ سے بولا ہے وہ راہل گاندھی نے بولا ہے. تو اب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ سنسد ٹی وی, اب آپ جانتے ہیں کہ سنسد پر بھی تو قبضہ کس کا ہے. جی ہاں, سنسد ٹی وی کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ سنسد ٹی وی پر راہل کا چہرہ کم دکھایا گیا اور اسپیکر کا زیادہ دکھایا گیا. کانگریس نے اس کو لے کر یہ کہا کہ تانا شاہ یعنی راون ڈرپوک ہے. کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بدھ کے روز لوک سبھا میں عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کے دوران زوردار تقریر کی. راہل گاندھی کے نشانے پر پی ایم مودی اور مرکزی حکومت دونوں تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی بار ایوان زیری میں ہنگامہ اور شور شرابہ والی حالت دیکھنے کو ملی. لیکن اس دوران کانگریس نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی کی تقریر کے دوران انہیں یعنی راہل گاندھی کو سنسد ٹی وی کے اسکرین پر بہت کم دکھایا گیا. دراصل کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا ہے کہ تانا شاہ کتنا ڈرپوک ہے. سمجھیے, راہل گاندھی جی ایوان میں منی پور پر 15 منٹ 42 سیکنڈ بولے. اس دوران سنسد ٹی وی پر 11 منٹ 8 سیکنڈ تک اسپیکر اوم برلا جی کو دکھایا گیا, راہل جی کو نہیں دکھایا گیا. راہل جی کو صرف 4 منٹ دکھایا گیا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین, راجیہ سبھا سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ٹماٹر کی وجہ سے راجیہ سبھا کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی, کاروائی بند کر دی گئی. کیوں؟ مہنگائی کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے گپتا جی نے ٹماٹر کی مالا پہن کر انٹری ماری. جی ہاں, ایکچوئل میں مودی جی اپنے رکھیل چینلوں کے ذریعے سے مہنگائی کی طرف دھیان جانے نہیں دے رہے ہیں, اصل مدوں کی طرف دھیان جانے نہیں دے رہے ہیں. اور راجیہ سبھا ہو یا لوک سبھا میں ہو, اس میں بھی اصل مدوں پر بحث نہیں ہو رہی ہے. تو ٹماٹر کس وجہ سے گزشتہ کل ایک شخص گپتا جی جو ہے وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہے, سشیل کمار گپتا, انہوں نے حکومت کی دھیان مہنگائی کی طرف کرنے کے لیے ٹماٹر کی مالا پہن کر وہ راجیہ سبھا میں آئے, اور ٹماٹر کی وجہ سے راجیہ سبھا کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی.
आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, राहुल गांधी संसद पहुंच गए हैं, पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं और बीजेपी तिलमिलाई, बौखलाई और खिसियाई हुई है क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि राजस्थान में एक आम जनसभा से राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो 2-3 दिन में मणिपुर की आग बुझ सकती है, अगर वो चाहें। लेकिन 3 महीने में आग नहीं बुझी और बेशर्मी के साथ उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मणिपुर जल रहा है तो इसमें हजरत यानी मोदी जी बहुत खुश है। मेवात और हरियाणा जल रहा है, हजरत बहुत खुश है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। वरना भगवान ने, खुदा ने, जो भी आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि अल्लाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत दी है कि अगर वो मुंह खोले तो तमाम भगवा आतंकवादी रुक जाएंगे। लेकिन इनका खामोश रहना इस बात की अलामत है कि हजरत मोदी जी खुद चाहते हैं कि ऐसे हालात बने, हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैले, भगवा आतंकवाद आज़ादी से घूमे, कत्ल करे, आग लगाए, रेप करे। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएगी वैसा वैसा नफरतें बढ़ेगी और नफरतें बढ़ेगी तो फिर 2024 में इसका फायदा होगा। तो राहुल गांधी ने खुलकर ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो 2-3 दिन में मणिपुर की आग बुझ सकती है, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं, इसलिए 3 महीने में भी अब तक मणिपुर की आग बुझ नहीं पाई है।